یہ سب یہ جو مطالبہ کر رہی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں کہ پہلے آپ ریزائن کریں اور پھر اس کی طرف جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جائے گا؟ وہ ابھی چھوڑ دیں اس بات کو، ابھی اس پہ ایشو آیا نہیں ہے۔ میر صاحب، بارشوں کے حوالے سے پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ 5 سے 15% جو ہے وہ زیادہ بارشیں ہوں گی اس مرتبہ، اور حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ہم کچھ پلان کر رہے ہیں، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی ہماری کوئی تیاری ہے، کچھ سیکھا ہے ہم نے؟ سیلابوں کا خطرہ اصل میں دیکھیں جی، یہ تو ایک فیڈرل گورنمنٹ کے نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی کے چیئرمین نے یہ بات کہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اگر انہوں نے سارا کام صوبوں سے لینا ہے تو انہوں نے وہ چھنکنا بجانا ہے؟ ان کا کیا کام ہے؟ ہر بار وہ آ جاتے ہیں کریڈٹ دینے کے لیے۔ پہلے زلزلہ زدگان کے لیے تھا ان کا مسئلہ، پھر کسی اور بات میں تھا، کوئی کام تو وہ کر نہیں پاتے جی۔ وہ اگر ان کا کام صوبوں کی حکومتوں کو کنٹرول یا مانیٹر کرنا ہے تو اس کام کے بہتر ہے کہ اس کو رہنے دیا جائے، ان سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ صوبے جو ہیں اپنے لحاظ سے پچھلی بار خاص طور پر سندھ کی جو پرفارمنس تھی وہ خاصی خراب رہی تھی، اور ابھی تک وہاں کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیلاب کی جو شدت تھی وہ سندھ میں زیادہ تھی۔ سیلاب تو نہیں میں کہیں گے، بارشوں سے جو ایک طرح کا شہروں میں پانی بھر گیا تھا اور نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ ہی موجود نہیں تھا کہ پانی کیسے نکالا جائے گا۔ تو اس وقت بھی صورتحال وہی ہے، اور اگر یہ 5 سے 15% بارشیں زیادہ ہوئیں تو یہ غیر معمولی بارشیں نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری بارشیں ایک ہی وقت میں، فرض کیا 3 دن میں بہت زیادہ بارش ہو گئی تو ایک سیلاب کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر یہ سیلاب کا خدشہ پیدا ہوگا تو اس کو حل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ حکومتیں الرٹ ہوں، کشتیاں پہنچا دی جائیں۔ پنجاب کی حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے بہت سا کام کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل جو یہ قائم ہے، اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کچھ کام نہیں کیا ہے۔ یہ اس وقت آ جائے گا ہاتھ ہلاتا ہوا اور کہتا ہوا کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتے جی۔ میر صاحب، اب اسٹوڈنٹس کی جانب چلتے ہیں، ان سے بھی سوالات لیتے ہیں۔ سلطان علی رانجھا کیا سوال کریں گے میر صاحب سے؟ سر، ہر ملک کی اپنی قومی مفادات کی اپنی یقیناً ایک پالیسیز ہوتی ہیں جو حکومتوں کے بدلنے کے باوجود بھی بدلتی نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں جو قومی مفادات کی پالیسیز ہیں وہ کیوں ہر حکومت کے بدلنے کے ساتھ ہی بدل جاتی ہیں اور اپنے مفادات کو بھول دیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال ابھی سربجیت کی رہائی کے سلسلے میں آ چکی ہے۔ اب ہمیں خلیل چشتی صاحب کو دوبارہ بھی انڈیا جانا ہے۔ سر، اس کے بارے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو خلیل چشتی صاحب کا معاملہ تو اور تھا، وہ تو گویا انہوں نے ایک کرمنل کیس بنا کے ان کو پکڑا ہوا تھا، اور ویسے بیوقوفی کی بات تھی، عمر رسیدہ آدمی تھے۔ ایسے ملک کے بارے میں تو، شخص کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں جائے اور وہاں سزا کاٹے۔ انہوں نے اپنے جو بھی قوانین کیے، لیکن ان کے کورٹ نے بھی فوراً، اگر منموہن سنگھ نے فیصلہ کیا تھا تو کورٹ نے بھی فوراً اس پہ عمل کیا اور ان کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا اور ملک چھوڑنے کی بھی اجازت دے دی، سب کچھ کر دیا۔ یہ گڈ ول جیسچر ہیں جو حکومتیں کیا کرتی ہیں جی، اور اس میں کوئی رکاوٹیں پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت یہی ایک گڈ ول جیسچر ہے، اگرچہ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے بہت سے دھماکوں میں اور دوسرے چیزوں میں ملوث تھا، لیکن سزا اس کو خاصی لمبی مل چکی ہے، کئی سال برس سے وہ قید ہے۔ یہ کرنے سے اگر کوئی ماحول بہتر ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ نادیہ خان، آپ کیا سوال کریں گی؟ سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی ہوتی رہتی ہے، اگر انڈیا یا امریکہ میں کوئی بھی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں، کیا ہمارے حکمرانوں میں کوئی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ اپنے حق پہ آواز اٹھا سکیں؟ ٹھیک بات آپ کی درست ہے۔ پاکستان کی کئی معاملات، مثلا وہ جو کچھ انڈیا میں بمبے میں ہوا وہ صاف کہتے ہیں پاکستان میں ہوا، وہ حافظ سعید پہ الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک جو ہے پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے، پاکستان میں کام کر رہا ہے، وہ امریکن والے یہ کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، وہ جھجکتے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار انڈیا ہے، یا وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں ان کے قونصل خانے جو ہیں ایک طرح کے فراری کیمپ بنے ہوئے ہیں، وہاں ان کی تربیت دی جاتی ہے، وہاں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ یہاں تو ہمارے پاس ثبوت ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، یہاں ہم ثبوت دے کر اپنے آپ کو بھی امبیرس نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ شاید لوگ ہماری بات نہ مانیں۔ امریکہ کے ساتھ اب مثلا افغانستان سے، اب وہ تو کہتے ہیں کہ یہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ آپ کے یہاں سے آ کے ہمارے یہاں اٹیک کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، ہم نہیں بولتے۔ آج انہوں نے احتجاج کیا ہے خاص طور پہ افغان ناظم الامور سے، وہ یہی احتجاج ہے کہ یہ جو پاکستان میں خود کش حملے ہو رہے ہیں یا پاکستان میں دہشت گرد آپ کی سرزمین سے آ کر ہماری فوجیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، وہ سیف احمد تو آپ نے دے دی ہوئے۔ ملا فضل الرحمان تو کہہ رہا ہے، کیا نام ہے اس کا، فضل اللہ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہمیں افغانستان میں موومنٹ کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہیں ہیں، جہاں ان کے لوگوں کی پناہ گاہیں ادھر ہیں، ان کے لوگوں کی پناہ گاہیں ادھر ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ یہ ساری آبادی جو بارڈر ہے یہ پورس ہے، اس میں کوئی رکاوٹ آنے جانے کے لحاظ سے کوئی بنتی نہیں ہے، اور اس پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر ان کو حکومتوں کی سرپرستی ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان نے اگر احتجاج کیا ہے تو پہلی بار کہا حساب سے بھی
افغانستان میں بھی کہ آپ کے ہاں وہ محفوظ پناہ گاہیں ان کی بنی ہوئی ہیں، ان کو روکنا چاہیے. میرے خیال میں اچھی بات ہے، کھل کر پہلی بار بات کیجیے. نعیم عباس کیا سوال کریں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ نیٹو فورسز کا کتنے فیصد قبضہ افغانستان پہ، اور دوسری بات یہ کہ اگر نیٹو فورسز اس میں عالمی قوت بھی شامل ہے، اتنے سالوں سے جنگ لڑ رہی ہے، کیا وجوہات ہیں کہ وہ طالبان کو شکست نہیں دے پا رہی؟ دیکھیں جی، آپ دوسرے ملک میں جا کر اگر آکوپیشن فورسز کے طور پر کام کریں تو آپ نہ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں، نہ لوگوں پر حکومت کر سکتے ہیں. سامراج آج کے عہد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا نقص یہ ہوتا ہے کہ جب امریکی اور نیٹو فورسز جہاں آئیں تو وہ آکوپیشن فورسز تھیں، مقبوضہ فوجیں تھیں، باہر سے آئے ہوئے حملہ آور تھے. سیکورٹی کونسل نے کیا قرارداد پاس کی، افغانستان کے لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ان کی ایک تاریخ ہے، برطانیہ کو انہوں نے شکست دی، سامراج کو، روسی سامراج کو انہوں نے شکست دی. اب امریکی سامراج اور تمام یورپ کا سامراج ہے وہاں ان سے شکست کھا رہا ہے. وہاں رہنا رکنا آسان نہیں ہے. وہ لوگ یعنی کہ کچھ بھی ہو غیر ملکیوں کو کوئی برداشت نہیں کرتا جی. تو غیر ملکی چونکہ وہاں ہیں، وہ غیر ملکی کوئی جسٹ وار نہیں ہے، یہ ان کی سرزمین نہیں ہے. وہ کسی حق کے لیے لڑ نہیں رہے، کسی گروپ کی حمایت نہیں کر رہے، وہ تو اپنے مفادات کے لیے وہاں موجود ہیں. اس لیے ان کا جیتنا ناممکن ہے. یعنی کہ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ایسی قوتیں کبھی جیتا نہیں کرتی. اور میرے خیال میں اب وہ شکست تو دیوار پر لکھی ہوئی ہے جس کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. میر صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ رحمان ملک صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں گے. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو کیمن مختار تو لگتا ہے کہ کچھ ہار مانتے جا رہے ہیں وابڈا کے حوالے سے. رحمان ملک کا تعلق کوئی نہیں ہے جی. دیکھا جائے تو ان کا کیا تعلق ہے لوڈ شیڈنگ سے، اور کیسے وہ ختم کریں گے، یہ تو بات سمجھ آنے والی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں رہی تھی. آپ بھی شارٹ فال ہے. آج 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے، 1 گھنٹہ بجلی جاتی ہے. لاہور کی صورتحال ہے. انہوں نے کہا تھا منگل سے حالات بہتر ہوں گے. خیال تھا کہ دریاؤں میں پانی زیادہ آ جائے گا، منگلا تربیلا کی کوئی پیداوار بڑھ جائے گی، کوئی 1000 میگا واٹ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ تیل جاری کر کے کچھ اس کو بڑھا لیا جائے گا تو اس سے صورتحال بہتر آئے گی. لیکن وہ صورتحال ابھی سچویشن پیدا نہیں ہوئی. یہ ایسے لل ٹپ فیصلے کر دیتے ہیں کاغذوں پہ اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لکھنے سے بجلی پیدا ہو جائے گی. ایسے پیدا نہیں ہوا کرتی. احمد مختار تو خیر بالکل بات کو سمجھتے ہیں. اب کیونکہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے، اس لیے وہ راجہ پرویز اشرف نہیں ہیں کہ غلط قسم کے وعدے کرتے رہیں. اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی شاید مسئلہ اس طرح آسانی سے حل نہیں ہوگا. اچھا میر صاحب، اگلی خبر جو ہے وہ بڑی سنجیدہ بھی ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں جاوید لغاری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایچ ای سی کے ساتھ جو ہے وہ ستیلی ماں جیسا جو ہے وہ سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کے جو فنڈز ہیں وہ روکے جا رہے ہیں، جس سے کہ ایک بڑا کرائسس آ سکتا ہے پاکستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. وہ دیکھیں جی، ایچ ای سی جو ہائر ایجوکیشن ہماری کمیشن ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ملک بھر کی یونیورسٹیوں کو فنڈ پرووائڈ کرنا. پہلے یہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہوا کرتا تھا، اب یہ بنا دیا گیا. پاکستانیوں کو اسکالرشپ پرووائڈ کرنا تاکہ دوسرے ملکوں میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے جا کر ریسرچ کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کریں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں یا ایم فل کی ڈگریاں، یعنی کہ اعلیٰ ریسرچ کے جو پروجیکٹ ہیں وہ اختیار کریں. پاکستان یا عطاء الرحمان کے زمانے میں جتنے بھی اعتراض کر لیں یہ لوگ، لیکن عطاء الرحمان نے یہ کام کیا تھا کہ پاکستان میں جو ریسرچ کر کے آتے تھے یا پی ایچ ڈی تھے انہیں 5000 یا کچھ اب زیادہ ہو گیا الاؤنس بھی دیتے تھے. انہوں نے انکریج کیا، بے شمار لوگوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجا، یونیورسٹیوں کو گرانٹ دی. اب یہ اس حکومت کے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا کہ جب جعلی ڈگریوں کا مسئلہ پیدا ہوا تو ایچ ای سی سے پوچھا گیا کہ آپ ریسرچ کر کے بتاؤ کہ جعلی ڈگریاں کتنی ہیں. انہوں نے ریسرچ کر کے بتانا شروع کر دیا. جناب پوری پارلیمنٹ جو ہماری ہے، ساورن پارلیمنٹ جو ہے وہ خلاف ہو گئی. جمہوریت کی چیمپئن جو خلاف ہو گئی کہ یہ تو ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں. انہوں نے اس وقت اس کے فنڈ کم کر دیے. یہ دیکھیے کرمنل ہے. اگر 10,000 اسٹوڈنٹس ملک کے باہر بیٹھے پی ایچ ڈی یا ایم فل یا کسی ایسے لیول پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ یا پوسٹ ڈاک لیول پہ کر رہے ہیں اور آپ ان کو روک رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں جو ریسرچ کا ایک موڈ ہے، ایک مزاج ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں. دنیا میں انہی قوموں نے ترقی کی ہے. ایرانیوں نے کیا کیا؟ ایرانیوں نے ایک زمانے میں اپنے سارے بندے دنیا میں پھیلا دیے، وہ پی ایچ ڈی کرتے پھرتے تھے. اب ایران کے اندر خود اتنا کام ریسرچ کا ہوتا ہے کہ پابندیاں لگنے کے باوجود وہ ان کا کام بہت آگے جا رہا ہے. تو ایچ ای سی کو اگنور کرنا، اس سے کوئی بدلہ لینے کی خواہش رکھنا، یہ ایجوکیشن کو، ہائر ایجوکیشن کو تباہ کرنا اور پاکستان کے فیوچر کے ساتھ گیمبل کرنا، جوا کھیلنے کے مترادف ہے. زمیر صاحب، چائنیز سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں
کہ وہ پاکستانی چاول کی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اس دعوے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا نہیں وہ چین نے، اصل خبر یہ ہے کہ چین نے کچھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ پاکستان کی جو باسمتی رائس ہے اس کی ایک جین دریافت کی ہے، شاید GW8 کچھ نام ہے، جین کی سیکوینسز ہوتی ہے نا جی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جین جو ہے، اس جین جو پاکستانی چاول میں ہے اس کے ساتھ مینوپولیٹ کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہم پاکستانی باسمتی رائس کی کوالٹی سے کمپرومائز کیے بغیر 14% بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت سے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں۔ گندم ہماری 9 من ایکڑ تھی اور سب کانٹیننٹ میں ایک طرح سے بھوک اور افلاس چھانے والی تھی، جب میکسیکو کے ایک سائنسدان نے ایک تجربہ کیا اور جہاں گندم 40 اور 50 من فی ایکڑ پیدا کرنے کا ایک نظام، جسے پاک میکسیکو بیج کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور لوگ کہتے تھے یہ سفید آٹا گندم کا یہ کھایا نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ، آج اسی کی وجہ سے ہم جیتے ہیں اور زندہ ہیں، اور گندم کی فصل اتنی زیادہ، یہ کام ہوتا تھا۔ BT گندم، یہ جو ہم یہاں کپاس ہے، اس سے پروڈکشن بڑھی ہے۔ ابھی ظفر الطاف ایک بار میرے پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے کہا چین کے ساتھ ہم نے ایک بیج دریافت کیا ہے اور اس کو اب اپنی فضا میں ایکلیمیٹائز کر رہے ہیں، کرنا پڑتا ہے نا، آپ وہاں سے بیج لائیں گے، اپنی فضا میں اپنی زمین میں اس کو ایکلیمیٹائز کریں گے، وہ ہو گیا تو ہم کپاس کی فصل ہماری دگنی تگنی ہو جائے گی، ہم ایک سال میں 2 فصل لیا کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا۔ ہم ریسرچ، ہمارے یہاں ریسرچ کے بہت اچھے ادارے تھے، یہ جنومز کے جینز پر بہت اچھے ادارے خود فیصل آباد میں موجود ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، AQ خان نے اس پہ بڑا کام کروایا اس ملک کے اندر، بڑے اچھے سائنسدان موجود ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم اپنی ریسرچ کو ایک پروڈکٹیو طریقے سے آگے کیوں نہیں بڑھا پاتے۔ بہت کچھ کام بنیادی طور پر ہوا ہے، اس کو اب چین نے کہا کہ صاحب ہم نے یہ دریافت کر لیا، آپ کے چاول کی پیداوار بڑھ سکتی ہے آپ اگر یہ کام کریں۔ اب اگر پاکستان کے سائنسدان، پاکستان کی حکومت انٹرسٹ لے اور پھر اسی بیج کو پاکستان کے اندر ماڈیفائی کر کے اپنے کلائمیٹ کے تحت ایکلیمیٹائز کر کے اپنی مٹی کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر کے اگر ہماری باسمتی کی پیداوار 14% بڑھتی ہے تو اس کا مطلب کم از کم 10%، اگر زیادہ تو نہیں ہے، ہمارا چاول سے جو زر مبادلہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور زر مبادلہ ہی بڑھنا ہمارا اس وقت مسئلہ ہے، جو کپاس سے بڑھ سکتا ہے، چاول سے بڑھ سکتا ہے، گندم تو ہماری اپنی ضرورت ہے، اور باسمتی رائس اور اس کے ذریعے سے ہم بہت سارا جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ جی میر صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ، اور سلطان علی رانجھا آپ کا بہت شکریہ، نادیہ خان، نعیم عباس، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ پاکستان کو اپنا مقدمہ جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کے سامنے جو ہے وہ لڑنا پڑے گا، اور یہ باور کروانا پڑے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ جو الزامات وہ پاکستان کے حوالے سے لگاتے ہیں اور جو تحفظات ان کو پاکستان کے حوالے سے ہیں، وہی تحفظات پاکستان کو بھی افغانستان کی سرزمین سے لاحق ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہاں پر بھی وہی پیمانے استعمال کرنے چاہیے جو پاکستان کے لیے کر رہے۔ اور اگر میاں نواز شریف صاحب ایک گرینڈ اپوزیشن چاہتے ہیں تو وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں، اس سے جمہوریت جو ہے وہ بہتر ہوگی اور آنے والے انتخابات کی صورتحال جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی۔ اسی گفتگو کے ساتھ ہم پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔